بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ آج جو ہمارا ٹاپک وہ ہے سیکنڈری گروپ ثانوی گروہ۔ ثانوی گروہ کا جو تصور ہے وہ مکارور نے اپنی بک جو ہے سوسائٹی میں دیا۔ تو مکارور ہیز گیون دی کلاسیفیکیشن آف سیکنڈری گروپ، اور سیکنڈری گروپ جس کو ہم اردو میں ثانوی گروہ کہتے ہیں اپنی اہمیت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر آتا ہے ابتدائی گروہ کے بعد، اس لیے اس کو ہم ثانوی گروہ کا نام دیتے ہیں۔ اور ثانوی گروہ جو ہوتا ہے یہ صنعتی حرفی اور مادیت پرست معاشرہ جو ہے اس کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے۔ اور ثانوی گروہ میں افراد کی تعداد جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ثانوی گروہ میں انٹینسٹی آف انٹریکشن، ڈیوریشن آف انٹریکشن جو ہوتا ہے اور فریکوینسی آف انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ بھی کم پایا جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو پرائمری گروپ کے۔ اس کے علاوہ لوگ جو ہوتے ہیں صرف اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذاتی غرض کے لیے، مفاد کے لیے ایک دوسرے سے تعلق قائم رکھتے ہیں۔ اگر یہ تعلق جب ان کا کام ہو جاتا ہے تو ثانوی گروہ کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو مختلف سوشیولوجسٹ نے اس کے ڈفرینٹ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں۔ آلبرٹ نمکوف کے مطابق گروپس وچ پرووائڈ ایکسپیرینس لیکنگ ان انٹیمیسی کین بی کالڈ سیکنڈری گروپ۔ ایسا گروپ جس میں قربت کم پائی جاتی ہے اسے ہم سیکنڈری گروہ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ فرینک ڈی ویسٹر نے کہا ہے the secondary group is large and more formal, is specialized and direct in its contact and relies more for unity and continuance upon the stability of its social organization than does the primary group۔ ٹھیک، اس میں سے جو آپ کو ایزی لگے ڈیفینیشن وہ آپ کر لیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم کہ اس کی جو اگر ہم اگزامپلس دیکھتے ہیں تو اس میں جیسے میں نے کہا تھا کہ فیملی ہے اور گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں قریبی رشتہ دار، بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کا پرائمری گروپ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اس ایگزامپل میں جیسے دکاندار و گاہک، اعلان کرنے والا سامعین، اس کے علاوہ آفیسر اور اس کا سب آرڈینیٹس، اس کا جو ماتحت عملہ ہوتا ہے، ڈاکٹر اینڈ پیشنٹ۔ اس کے علاوہ جو ہے ثانوی گروہ جو ہے اس کی ایگزامپلس جیسا کہ جو ہے جس کوئی آرگنائزیشن ہے، لیکچر ایسوسیشن ہے، یہ بھی ثانوی گروہ کی ایگزامپلس ہیں۔ اچھا، اب ثانوی گروہ جو ہے اگر ہم اس کی کریکٹرسٹکس کی طرف آتے ہیں تو اس کے جو سائلنٹ فیچرز ہیں یا اس کی کریکٹرسٹکس ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ سیکنڈری گروہ میں لارج ان سائز میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا پرائمری گروپ کے، تھاؤزنڈ اور لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیس فزیکل پراکسیمیٹی، اس میں لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ جو قربت پائی جاتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے فزیکلی طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ امپرسنل اور سیکنڈری ریلیشن شپ، لوگوں کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ غیر شخصی ہوتا ہے یا ثانوی ہوتا ہے ریلیشن شپ، انڈائریکٹ ہوتا ہے، امپرسنل ہوتا ہے۔ ممبرشپ، اس میں جو ممبرشپ اس کیس میں والنٹری ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اس گروہ میں شامل ہوتے ہیں اور اس مرضی سے نکل بھی سکتے ہیں۔ دیر از نو ایموشنل بانڈیج ان دیز ممبرس، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایموشنلی طور پر انوالو نہیں ہوتے ہیں، صرف اپنے ذاتی مقاصد کی وجہ سے ایک دوسرے سے جانتے ہیں۔ ایون کہ اس گروہ میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جو ہے ایک دوسرے کو جو جانتے ہیں وہ صرف اپنے مقصد کی وجہ سے جانتے ہیں، اپنے جو ہے اسپیسیفک ان کے کام ہے، اور ایک دوسرے کو صرف آفیشیلی طور پر جانتے ہیں، فارملی طور پر، رسمی طور پر جانتے ہیں۔ اسپیسیفک اینڈز آر انٹرسٹ، اس میں لوگوں کے خاص مقصد ہوتے ہیں، اینڈز انٹرسٹ ہوتے ہیں، اور اس مقصد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ان کا وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی آفیسر ہے، کہیں پر وہ تعینات ہے، لوگوں کے ساتھ اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اگر وہ آفیسر کہیں دوسرے شہر میں یا کہیں اور جگہ پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ انڈائریکٹ کمیونیکیشن پایا جاتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ اس میں لوگوں کا جو کمیونیکیشن ہے فیس ٹو فیس ہو، ٹیلی فون کے ذریعے، انٹرنیٹ، پوسٹ، ٹیلی گراف کے ذریعے جو ہوتا ہے لوگوں کا تعلق پایا جاتا ہے۔
سوشل کنٹرول کے ذرائع بھی اس میں رسمی ہوتے ہیں، جبکہ ابتدائی گروہ میں سوشل کنٹرول معاشرتی ضبط کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ غیر رسمی ہوتے ہیں، لیکن ثانوی گروہ میں معاشرتی ضبط کے ذرائع ہے، اس میں لا بھی انوالو ہوتا ہے، اور لا کے ساتھ دوسری جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے قائم کی ہوتی ہیں، اتھارٹیز ہوتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہیں جو معاشرتی ضبط کو قائم رکھتی ہیں۔ سٹارٹنگ میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ اس میں لوگوں کا انٹینسٹی اینڈ فریکوینسی، فوکس آف انٹریکشن اور ڈیوریشن آف انٹریکشن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور اس میں ثانوی گروہ میں لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ بھی فارمل ہوتا ہے، اور جو کیا کہوں گی میں کہ امپرسنل ہوتا ہے، اور یہ زیادہ تر گروہ پایا جاتا ہے انڈسٹریلائزیشن میں اور ایسے گنجان آباد علاقوں میں یہاں پر پایا جاتا ہے یہ گروہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان گروپ اور آؤٹ گروپ۔ W.J. Sumner has given the classification of in group and out group۔ ان گروپ اور آؤٹ گروپ جو ہوتا ہے وہ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کے لحاظ سے کسی فرد کی ان گروپ اور آؤٹ گروپ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ اب جو ان گروپ ہوتا ہے، دا گروپ وچ آئی بلانگ از کالڈ دا ان گروپ، جس کو ہم اردو میں داخلی گروپ بھی کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل مائی کاسٹ، مائی ریلیجن، مائی پروفیشن، مائی سیکس، مائی کنٹری، مائی کالج، سو آن۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ آپ کا ان گروپ ہے، ٹھیک ہے، جس کا فرد خود ممبر ہوتا ہے، یا فرد کے تمام گروہ میں اگر ایک چیز، اگر ایک خاصیت یا خصوصیت یا ایک ٹریٹ اگر سیم ہے سب لوگوں کا، تو وہ کیا بن جائے گا؟ ان کا ان گروپ۔ فار ایگزامپل تمام خواتین ان گروپ اور مرد حضرات آؤٹ گروپ۔ بھاولپور شہر کے تمام افراد ان گروپ، ملتان شہر کے سٹیزن ان کے لیے آؤٹ گروپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ایک ہی کالج کے تمام افراد ان گروپ، اور ان کے لیے جو باقی لوگ جو ہوں گے وہ آؤٹ گروپ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے ایک ہی کنٹری کے لوگ ان گروپ ہوں گے، ایک ہی نسل کے افراد ان گروپ ہوں گے، اور باقی لوگ ان کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ آؤٹ گروپ۔ تو W.J. Sumner نے اپنی کتاب سوسائٹی میں داخلی خارجی گروہ کا تصور دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور داخلی گروہ میں جو عصبیت ہے نا، جس میں نے آپ کو چیپٹر پڑھا بھی چکی ہوں، ایتھنو سینٹرزم، اس کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور اس میں بھی ان گروپ کے لوگ اپنے گروہ کے لوگوں کو، اپنے گروہ کے ممبرز کو اچھا سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ پاکستان کے تمام افراد جو ہیں، پاکستان کے رہنے والے تمام باشندے داخلی گروہ ہیں، اور باقی دنیا کے تمام افراد ان کے لیے خارجی گروہ ہیں، آؤٹ گروپ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کہ داخلی گروپ کے لیے ایک خاصیت کا ہونا، افراد کی ایک یا ایک سے زیادہ خاصیت کا ہونا، جیسے ایک ہی پیشے کے لحاظ سے، یا رہائش کے لحاظ سے، یا عمر کے لحاظ سے جو ہے اگر لوگوں میں سملیرٹی ممبرز میں پائی جاتی ہے، تو وہ ان میں گروہی سالمیت بھی پائی جائے گی، ان میں ایتھنو سینٹرزم، عصبیت کا جذبہ بھی پایا جائے گا، ان میں میل جول بھی زیادہ ہوگا، اور وہ داخلی گروہ بنائیں گے، جبکہ دوسرے افراد ان کے لیے کیا ہو جائیں گے؟ خارجی گروہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان گروپ میں یہ جو کریکٹرسٹکس بھی پائی جاتی ہیں۔ اور اچھا ایک اور چیز ویری امپورٹنٹ کہ ان گروپ میں وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو کہ پرائمری گروپ میں پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ممبرز بھی وہی ہوں گے، جیسے کہ فیملی ہے، یا نیبرہڈ ہے، یا پلے گروپ، یا کوئی بھی کلوز ریلیٹیوز ہیں۔ اور اس میں جو ہے افراد جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وی فیلنگ پائی جاتی ہے، اس میں ہم کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، جیسے کہ پرائمری گروپ میں بھی ہم کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اس میں بھی وی فیلنگ پائی جاتی ہے، اور افراد جو ہے اپنے لیے ہم کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور آؤٹ گروپ کے لوگوں کے لیے ادر کا ورڈ یوز کرتے ہیں۔ اب آؤٹ گروپ کیا ہے؟ ان گروپ کے جو اپوزٹ ریسیپروکل ڈیفینیشن ہے وہ آؤٹ گروپ ہے۔ دا گروپ وچ آئی ڈو ناٹ بلانگ از کالڈ دا آؤٹ گروپ۔ ادر سیکس، ادر ریلیجن، ادر کاسٹ، ادر کنٹری، ممبرس آف ادر کنٹری، یہ تمام کیا کہلائیں گے؟ آؤٹ گروپ۔ ایک دوسرے کالج کے افراد آؤٹ گروپ کہلائیں گے، تو یہ کیا کہلایا کہ آؤٹ گروپ۔ آؤٹ گروپ کے افراد میں وی فیلنگ نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ ان کے لیے ہم ورڈ دے یا دیر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں فارمل اور انفارمل گروپ کی طرف۔
فارمل جو گروپ ہے اس کی ڈیفینیشن ہے گروپ وچ ہیو فارمل رولز اینڈ ریگولیشنز فار گیٹنگ دیئر ممبرشپ از کالڈ اے فارمل گروپ. ٹھیک ہے، ایسا گروہ جس میں شامل ہونے کے لیے قواعد و ضوابط پائے جائیں اس کو ہم فارمل گروپ کا نام دیتے ہیں. فارمل گروپ میں لوگوں کا ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ فارمل ہوتا ہے، امپرسنل ہوتا ہے. اس میں بھی لوگوں کی جو اسائن لوگوں کو اسٹیٹس دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق ہی وہ اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. اس کے علاوہ فارمل گروپ میں لوگوں کا کوئی جو ہوتا ہے ہیرارکی آف پاور بھی پائی جاتی ہے. جیسے کہ فارمل گروپ کی اگزامپل ہے UNO. کالج کے لوگ جو ہیں وہ فارمل گروپ کی اگزامپل ہے، پرنسپل سے لے کر تمام اسٹاف، اور اس میں کلریکل سٹاف شامل ہے، PN تک. تو ہیرارکی آف پاور ہے، ہر کسی کو ایک اسٹیٹس دیا گیا ہے، اس کے مطابق ہی ان کو اسائن جو ہے ان کا رول ہوتا ہے اور ان کا تحریری فارم میں ان کو آرڈرز دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان لوگوں کی ایویلیویشن بھی ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے، ان کا باقاعدہ کوئی آفس بھی ہوتا ہے. آرمی کی ایگزامپل بھی فارمل گروپ کی ہے. اس میں لوگوں کا جو ہے لیکچرز ایسوسیشن جیسے PPLA ہے، اس کے علاوہ یوتھ کلبز ہیں، انا محلہ، یہ فارمل گروپس کی اگزامپلز ہیں. اس میں لوگوں کو اس کے اسٹیٹس بھی دیے جاتے ہیں، ان میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ریٹن فارم میں ان کو ان کی ممبرشپ ہوتی ہے، باقاعدہ قواعد و ضوابط کے تحت وہ اس میں داخل ہوتے ہیں. اگر اس گروپ کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں تو انہیں پھر باقاعدہ قواعد و ضوابط کے تحت وہ اس گروپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ورڈ جب ہم فارمل ورڈ یوز کرتے ہیں تو اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز آ جاتے ہیں، رسمی جو ہم ورڈ جو ہے جب ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اگر لوگ معمولات کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کو سزا بھی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو سزا بھی دی جاتی ہے اگر لوگ معمولات کو فالو کرتے ہیں فارمل گروپ میں تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو جو ہے اگر فالو کرتے ہیں تو لوگوں کو کیا دیا جاتا ہے، لوگوں کو شاباش دی جاتی ہے، انہیں انعام دیا جاتا ہے، ان کی پروموشن ہوتی ہے، انہیں بونس ملتا ہے. تو رولز اینڈ تو کریکٹرسٹکس آف فارمل گروپ کیا ہوگی، رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. رسمی منصب منصب فارمل اسٹیٹس اور رول پایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کا آفس ہوتا ہے. اس میں لوگوں کے تعلقات غیر شخصی ہوتے ہیں. ڈویژن آف لیبر بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے ابیلٹی کے مطابق ان کو کام کی تقسیم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس گروہ میں طاقت و اختیارات بھی پائے جاتے ہیں جو عہدوں کے مطابق دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ابلاغ کے ذرائع میڈیا بھی اس میں یوز کیا جاتا ہے اپنے تشہیر کے لیے اس گروہ کی. اس کے علاوہ لوگ آپس میں کوآپریٹ بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں فارمل سینکشنز پائے جاتے ہیں، رسمی مستحبات، جزا و سزا کا نظام بھی پایا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے انفارمل گروہ. انفارمل گروہ وہ ہوتا ہے جو اپوزٹ ہوتا ہے فارمل گروہ کا. گروپ which does not have formal rules and regulation is called the informal group. اس میں کوئی بھی ریٹن فارم میں نہیں ہوتی، نہ ہی کوئی تنظیم پائی جاتی ہے. جب لوگ اس میں سے نکلنا چاہیں یا داخل ہونا چاہے اس میں کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں، کوئی تحریری قواعد و ضوابط نہیں پائے جاتے ہیں. اس میں جو لوگوں کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، سوشل ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ غیر رسمی ہوتے ہیں، مفاد کا عنصر نہیں پایا جاتا ہے، عارضی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور غیر رسمی تفاعل پایا جاتا ہے. تقسیم کار اس میں کوئی بھی نہیں پائی جاتی ہے، نہ ہی مناسب کی کوئی تقسیم ہوتی ہے، نہ ہی کسی مقصد کے حصول کے لیے جو ہوتا ہے اگر کسی خاص مقصد کے لیے آتا ہے، جیسے مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو یہ گروہ بھی منتشر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے غیر رسمی گروہ میں کوئی شخص داخل ہو رہا ہے، کوئی خارج ہو رہا ہے. اب غیر رسمی گروہ جو ہے جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہم کسی ایگزیبیشن میں جاتے ہیں یا کسی بک فیئر میں جاتے ہیں، کوئی لوگ میوزک سن رہے ہیں، سینما میں جا رہے ہیں، تو کیا ہے یہ غیر رسمی گروہ کی، اس میں کوئی بھی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے. لوگ محلہ میں بیٹھے گاسپ کر رہے ہیں، بچے اسٹریٹ میں کھیل رہے ہیں. دیز آر آل ایگزامپلز آف انفارمل گروپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ریفرنس گروپ بھی آ جاتا ہے. ریفرنس گروپ کی جو ٹرم ہے وہ انٹروڈیوس کرائی مظفر شیرف نے اپنی بک این آؤٹ لائن آف سوشل سائیکالوجی. ٹھیک ہے، یہ وہ گروپ ہوتا ہے جس کا فرد اپنا ممبر بننا چاہتا ہے. اس گروپ میں فرد جو ہوتا ہے وہ سوشلائز ہوتا ہے، وہ اپنی پہچان اسی گروپ سے کہلاتا ہے، اسی حوالے سے کہتا ہے. یہ فرد کا حوالہ جاتی گروہ ہوتا ہے. ریفرنس گروپ کو ہم اردو میں حوالہ جاتی گروہ کہتے ہیں. اور فرد جو ہے انکانشیسلی چاہتا ہے کہ وہ اس گروہ سے
اس کی ساری خصوصیات وہی پائی جائیں جو کہ اس گروپ کی ہوتی ہیں، جس سے وہ اپنا تعلق چاہتا ہے یا اپنی پہچان کرانا چاہتا ہے. فار ایگزامپل کہ جیسے کہ اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، تو کوئی فرد اپنے آپ کو اگر ایلیٹ گروہ کا ممبر بنانا چاہتا ہے یا اپنا شو کرانا چاہتا ہے، تو وہی چیز وہی برانڈز یوز کرے گا، وہی لائف سٹائل اپنائے گا، ویسی لینگویج یوز کرے گا جیسے کہ اپر کلاس یا ایلیٹ کلاس کے لوگ کرتے ہیں. تو یہ اس کا ریفرنس گروپ ہو جائے گا. یا مذہبی طور پر بھی لوگ کچھ جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر ان کا حوالہ جاتی گروہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ فرد پر بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اس کی ڈیفینیشن بھی ہے آگبرن نیمکوف کے مطابق گروپس وچ سرو ایز اے پوائنٹ آف comparison are known as reference group. According to Horton and Hunt, a reference group is any group to which we refer when making judgments. Any group whose value judgments become our value judgment. کہ کوئی بھی گروہ جس کی ویلیو ججمنٹ جو ہے ہم اپنی ویلیو ججمنٹ بنا لیں یا اس کو سٹینڈرڈ بنا کر دوسرے لوگوں کو دیکھیں، تو وہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ ریفرنس گروپ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری اگزامپلس بھی ہیں گروپس کی، جیسے کہ ایتھنک گروپ ہوتا ہے، کاسٹ بھی ایک گروپ کی اگزامپل ہے سوشل گروپ کی. پریشر گروپ بھی ہوتے ہیں جو کہ لوگوں پر پریشر ڈالتے ہیں، گورنمنٹ پر پریشر ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ان کے مطالبات کو مانا جائے. جیسے یونینز ہوتی ہیں وہ پریشر ڈالتی ہیں. اچھا، ایسے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ بھی ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد کے لیے بھی جو ہوتے ہیں گورنمنٹ پر پریشر ڈالتی ہیں، گروپ کی شکل بن جاتے ہیں. جیسے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے اپنے انٹرسٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر اپوزیشن جو ہوتی ہے فار ایگزامپل وہ گورنمنٹ پر پریشر ڈالتی ہے. تو اس طرح کی ایگزامپلس بھی ہوتی ہیں ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ کی. کلبس بھی جو ہے وہ گروپس کی ایگزامپل ہے. والنٹری ایسوسیشن بھی جو ہے گروپس کی ایگزامپل ہے. امپرماننٹ فارمز آف ایسوسیشن بھی ایگزامپلز آ جاتی ہیں. فارمل آرگنائزیشنز بھی ہیں. لیکن آپ نے جو کرنا ہے وہ ہے پرائمری گروپ، سیکنڈری گروپ، فارمل، انفارمل اور ان گروپ اور آؤٹ گروپ اور ریفرنس گروپ. یہ آپ کا سلیبس کا حصہ ہے، آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے کوئی بھی پوائنٹ تو یو کین آسک می.